پیدائشی مجنون بالغ ہونے کے بعد فوت ہوا تو جنازے میں کون سی دعا پڑھیں؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص پیدائشی پاگل تھا اور پاگل ہونے کی حالت میں ہی 20 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ ضمن اس فتویٰ میں یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ نماز جنازہ کے اندر کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کون سی دعا پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ جواب سننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جواب: اگر مرد پیدائشی مجنون یعنی پاگل ہو، بالغ ہونے کے بعد اسے کبھی افاقہ نہیں ہوا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کے جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد نابالغ بچوں والی دعا پڑھی جائے گی، اور یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہو تو اس کے جنازے میں نابالغ بچیوں والی دعا پڑھی جائے گی، کیونکہ جو شخص جنون کی حالت میں بالغ ہوا اور موت تک مسلسل اسی طرح رہے تو وہ نابالغ کی طرح شرعی احکام کا پابند اور مکلف نہیں، جس کی وجہ سے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، لہذا اس کے جنازے میں بھی نابالغوں والی دعا پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد مجنون ہوا، یا جنون تو بچپن ہی سے تھا لیکن بالغ ہونے کے بعد کبھی افاقہ بھی ہوا یعنی ٹھیک ہو گیا، تو اس کے جنازے میں بالغ افراد والی دعا پڑھی جائے گی۔ نوٹ: یاد رہے کہ بالغ اور نابالغ افراد کے جنازے سے متعلق جو دعائیں احادیث میں بیان ہوئیں انہیں نماز جنازہ میں پڑھنا افضل ہے، لہٰذا یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی مخصوص دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ ان کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لے، مگر دعا ایسی ہونی چاہیے جو امور آخرت سے متعلق ہو۔ مجنون اور نابالغ کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، اس بارے میں کنز الدقائق اور اس کی شرح بحر الرائق میں ہے۔ ترجمہ: اور نماز جنازہ میں بچے اور مجنون کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے اور یوں کہے: اے اللہ، اسے ہمارے لیے ذریعہ اجر اور باعث ثواب بنا، اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ کر دے، اور اسے ہماری شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاع بنا دے، یعنی ایسا بنا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور اس لیے کہ ان دونوں کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجنون کے جنازے میں کب بالغ اور کب نابالغ والی دعا پڑھی جائے گی، اس بارے میں حلبی کبیر میں ہے۔ ترجمہ: اور مجنون بچے ہی کی طرح ہے، اس صاحب محیط نے محیط میں ذکر کیا، اور مناسب یہ ہے کہ اس مسئلے کو جنون اصلی، وہ جنون جو بالغ ہونے کے وقت موجود تھا، اس کے ساتھ مقید کیا جائے، کیونکہ ایسا شخص شرعی احکام کا مکلف اور پابند نہیں، پس بچے کی طرح اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، بخلاف عارضی جنون کے، یعنی جو بالغ ہونے کے بعد لاحق ہوا ہو، کیونکہ وہ مکلف اور پابند بن چکا ہے، اور جنون کا لاحق ہونا پچھلے گناہوں کو ختم نہیں کر دیتا بلکہ یہ بقیہ امراض کی طرح ہی ہوگا۔ اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میت مجنون یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور لڑکی ہو تو اجعلہا اور شافعتا ومشفعتا کہے۔ مجنون سے مراد وہ مجنون ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مجنون ہوا کہ وہ کبھی مکلف ہی نہ ہوا، اور اگر جنون عارضی ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، جیسے اوروں کے لیے کی جاتی ہے کہ جنون سے پہلے تو وہ مکلف اور پابند تھا اور جنون کے پیشتر یعنی پہلے کے گناہ جنون سے جاتے نہ رہے۔ اگر احادیث میں وارد دعائیں اچھی طرح یاد نہ ہوں تو دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں جنازے میں پڑھی جانے والی مختلف دعائیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: یہ دعائیں اس صورت میں پڑھے جب انہیں اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہو، اگر اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو یاد دعاؤں میں سے جو دعا چاہے پڑھ لے۔ اسی بارے میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: پھر تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ کہ وہ دعا پڑھے جو حدیث میں وارد ہیں، اور معصور دعائیں اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق ہو۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔